السلام علیکم جی پاکستانیوں، پاکستان میں رہنے والوں کو اور پاکستان سے باہر جہاں کہیں پہ پاکستانی بستے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ مبارکباد اس بات کی نہیں کہ جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے جو ہے وہ شریف فیملی کو نااہل قرار دے دیا ہے، بلکہ مبارکباد اس بات کی کہ پاکستان کی تاریخ میں مجھے ایسے لگا جیسے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے آئین کی بالادستی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے یہ فیصلہ صادر کیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ادارے جنہوں نے اس میں حصہ لیا، وہ تمام اداروں نے اپنی تندوئی کے ساتھ جو کام کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے جیسے یہ فیصلہ کوئی بہت بڑی سازش تھی، یا جو ادارے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ کسی کے کہنے پر یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، ارے کم عقلو، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ یہ تمام ادارے پاکستان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کی آئین کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ذاتی کسی کے ساتھ کوئی تعلق ایسا نہیں ہوتا جس سے ان کو کوئی اپنی ذاتی بڑاس نکالنے کا جو ہے وہ موقع ملا ہو۔ اور ویسے بھی پچھلے 35 سال سے شریف خاندان کی حکومت تھی، آج پہلی دفعہ جو ہے نا وہ عدالتوں نے ان کی سیاسی دباؤ کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے۔ اور باقی جہاں تک رہی ان لوگوں کی بات جو سمجھتے ہیں کہ احتساب صرف نواز شریف صاحب کا کیوں ہو رہا ہے، باقیوں کا ہونا چاہیے، تو ارے بھائی یہ ابتدا ہے، کیونکہ آن دا فلور آف پارلیمنٹ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ارے بھائی احتساب سب کا ہونا چاہیے، ابتدا مجھ سے کیجیے، تو پرائم منسٹر صاحب سے ابتدا ہو چکی ہے، اور اب باقی جتنے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ بھی اب تیار ہو جائیں، ان کا بھی احتساب اسی طریقے سے ہوگا۔ اور اگر اس طریقے سے نہیں ہوتا تو پھر ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی شریف خاندان کو نااہل قرار دینے کے لیے پیچھے کوئی سازش تھی، لیکن سازش بالکل بھی نہیں تھی میرے پاکستانی بھائیوں۔ ادارے اب آزاد ہو چکے ہیں، ادارے اب اپنی مرضی سے کام کریں گے، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں گے، اس میں چاہے کوئی پی ایم ہو، کوئی سی ایم ہو، یا پھر کوئی عام سا منسٹر ہو، سب کے سب آئین کی بالادستی کے اندر رہتے ہوئے کام کریں گے۔ اور اگر کہیں پہ بھی کرپشن کا کوئی بھی سراغ ملتا ہے تو پاکستان کے ادارے سیم اسی طرح جس طرح اس پاناما پیپرز کے اسکینڈل کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا، سیم اسی طرح تمام لوگوں کی کرپشن کو بھی ہمارے ادارے بے نقاب کریں گے۔ والسلام۔ عاطف شہزاد کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔